وہ سب کٹے کی بات چلی ہے، پنجاب میں تو زیادہ اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہوتا ہے کٹے کی قربانی پر، ضمناً یہ بھی اسی کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، کٹے کی بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ یہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور فقہا کا مطالعہ کریں، ان کی کتب کا، تو اس پہ بظاہر اجماع نظر آتا ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے، بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو چاروں مذاہب میں سب کا اتفاق ہے، اس معاملے میں حناف، جاموس، مالکیہ، شوافے اور حنابلہ، سب کا اتفاق کہ قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ اصل میں حدیث کے اندر لفظ بقرہ آیا، بقرون، بقرتن، صحیح، اب یہ عربی کا لفظ ہے کہ اس میں 7 حصے ہیں، یہ حدیث ستہ میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، تو اس کی قربانی ہے۔ اب اس میں 7 حصے، یعنی اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اب لغات کے اندر دیکھتے ہیں، کتب فقہ کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس لفظ بقر کے اندر، اس کے اندر گائے بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، اور بقر کے اندر جو ہے نا وہ کٹا بھی شامل ہے، بھینسا کٹا وہ بھی شامل ہے، اور بیل بھی شامل ہے۔ تو اس کے اندر یہ شامل ہے، تو ظاہر عربی کا لفظ ہے، عربی لغات ہی ہمیں بتائیں گے کہ آیا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں شامل۔ تو جب لغات کہہ رہی ہیں کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کو یہ شامل ہے، تو اس لیے تمام فقہا کا اتفاق ہو گیا کہ بھینس کی کٹے کی قربانی بالکل درست ہے۔ بلکہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ اس کے لیے باقاعدہ جاموس کا جو عربی کا لفظ ہے خاص اس کے لیے بھینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ استعمال کر کے ایک روایت نقل کی، حدیث پاک ہے کہ جاموس کے اندر 7 حصے ہیں، یعنی جاموس کی قربانی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر 7 حصے شامل کر سکتے، یعنی باقاعدہ روایت کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہ بھینس کے اندر 7 حصے، یعنی جاموس کے اندر 7 حصے، تو جب صراحتاً لفظ آ گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے، تو بالکل اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور بعض لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوتی، ورنہ قرآن کی روشنی میں دیکھے جن جانوروں کا ذکر کیا تو اس میں بقرون، بقرتن جو گائے کے الفاظ ہیں، اور اس کو وہ لفظ بھینس کو بھی شامل ہے۔ حدیث کو دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی بھینس کو شامل ہیں، صراحتاً جاموس کے الفاظ موجود ہیں روایت کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاہب اربعہ کا اجماع موجود۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی۔ ناظرین کرام، دارالتحریل سنت کا بڑا ڈیٹیل تفصیلی اس کے اوپر تحریری فتویٰ بھی آپ کو دارالتحریل سنت کی ویب سائٹ پر جو مفتی صاحب نے کلام فرمایا تو خلاصہ بالکل ارشاد فرمائے، اور اس میں باقاعدہ آپ حوالہ جات کے ساتھ اگر وہ تحریری طور پر فتویٰ بھی حاصل کرنا چاہیں تو دارالتحریل سنت کی اس ویب سائٹ پر www.fatwaqa.com یہاں پر جا کر آپ بھینس کی قربانی لکھیں، اور تو آپ کو یہ پورا تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ یہ فتویٰ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ یہ مل جائے گا۔